بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روزمرہ کی زندگی میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ قطع تعلق جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، صلہ رحمی نہیں دیکھنے میں آتی۔ یہ ہماری امت محمدیہ اور تمام مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بطور مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں پہ ادب سے نہیں بولتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی حدیث جو ہے نا یہ ہمارے دل کو لگتی ہے کہ چھوٹوں سے شفقت کرنے والا اور بڑوں سے رحم ادب سے پیش نہ آنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ عام زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، کئی میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، کئی گھروں کے جائیداد کے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلا نہیں رہے، کہیں پرسنالٹی کلیش ہے، کہیں دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح برتاؤ نہیں کیا جا رہا، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امیر رشتہ دار جو ہے غریب رشتہ داروں کو اگنور کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہے، بھائی بہنوں کے حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھنے میں ہمارے آتی ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، صرف اپنی ذات میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، کتنا انہوں میں ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، ہماری زندگی سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری زندگی سے ہمارے بہن بھائیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے سب سے پہلے والدین کو فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ ایمان سب سے بڑا اللہ رب العزت پہ جب ہم لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے وہ ہے صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا بلائے گا ہم اسے اچھا بلائیں گا، یہ تو فطرتی عمل ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ لیکن اسلام نے اس کو صلہ رحمی نہیں کہا۔ اسلام نے صلہ رحمی اس کو کہا ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑیں گے آپ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، تاکہ اس کو اسلام نے اچھا کہا ہے، نہ کہ اس کو اچھا کہا ہے کہ جو اچھا کہ اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر آج ہم لوگ سارے کے سارے اس گناہ میں، اس بہت بڑے عظیم گناہ میں شامل ہیں کہ ہم لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، ہمیں رشتوں کی قدر کا پتہ نہیں۔ دنیا میں کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی، اسلام نے اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے بعد جو جتنی فضیلت عورت کو ملی ہے، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی ایسی مثال، اور اسلام نے اصل انسان کے حقوقوں کو بتایا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ صلہ رحمی اتنی اللہ کو پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ حق کے ہونے کے باوجود آپ کا حق بھی بنتا ہے، آپ لینا بھی چاہتے ہو حق، لیکن آپ لڑائی جھگڑے سے یا قطع رحمی سے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں لڑائی پڑ جانی ہے یا کوئی ایسا جھگڑا ہو جانا ہے، آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کو اس کا پورا بدلہ، پورا اجر و ثواب دوں گا، پورا اس کا اللہ سے بدلہ لے کے دوں گا۔ جی، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رشتے ناطے بچا لینا بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی ہیں جو انسان کو بخشائیں گی۔ ہمیشہ زندگی میں یہ سوچیں کہ میری زندگی سے کہیں میرے رشتہ داروں میں کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں پیدا ہو رہی، کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی۔ اور خاموشی ایک ایسی عبادت کہی ہے، اسی وجہ سے خاموشی کہا گیا نا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی بڑے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے، نئی جنریشن جو ہوتی ہے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے سکے بھائی نے یا میرے کسی بہن نے یا میرے کسی والد نے یا والدین نے یا رشتہ دار نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی اولاد کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے زہر اپنی نسل کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہی بات خاموشی سے اپنی ذہن میں رکھتے، اپنے دل میں رکھتے اس بات کو، وقت گزر جاتا، کیا پتہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ہو جاتی، اور کیا پتہ وہ دین کی دائی ہوتی، کیا پتہ وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جاتی۔ ہم لوگ خود نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہے رشتہ دار نے، تو صرف اس کو اپنے دل میں، جو دل کا اللہ نے گہرائی والا سمندر دیا اس میں ڈال لیں، چپ کر جائیں، خاموشی اختیار کریں، اپنے بچوں کے اس میں شامل نہ ہوں۔ اس اپنی کی ہوئی زیادتی کو بچوں کی شکلوں میں اپنی نسلوں میں نہ لو، بلکہ اللہ رب العزت کے اس پیارے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر نرمی والا، صلہ رحمی والا معاملہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دین میں اور دنیا میں آپ کی برکتیں عطا فرمائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ رب العزت ہمیشہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اور رزق میں بھی فراخی اللہ رب العزت فراخی عطا کرتا ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے بھائی، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ غور کیا کریں۔ صرف اتنا سوچا کریں کہ کہیں میں امت میں توڑ پیدا کرنے والا تو نہیں، کہیں میں رشتے میں بگاڑ پیدا کرنے والا تو نہیں، یا میری وجہ سے کہیں رشتہ داروں میں نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی یہ فکر کی بات ہے۔ 3 دن تک اگر کوئی مسلمان آپ سے ناراض ہے یا آپ سے کوئی ہے تو کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ یہ بڑی چھوٹی سی باتیں اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہمیشہ سب دوستوں کو، سب سے پہلے والدین ہیں، پھر عزیز و قریب ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی زیادہ زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ زیادہ زیادہ صلہ رحمی کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پہ رحمت کرے اور آپ کے رزق میں فراخی عطا کرے، اور دنیا آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔